يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس ماہ رمضان چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق روزے کے چند فضائل ہیں۔ سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ ولا مرض لم يقض صوم الدہر کلہ وإن صامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا رمضان کے بعد کر لیتا ہے، ذمے سے اگرچہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ زندگی بھر بھی اگر رمضان کے علاوہ یہ روزے رکھتا رہے، لیکن جو اللہ نے رمضان کے روزے کا ثواب رکھا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی ہے، خدا تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز، روزہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادات ہیں، اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں، مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل ختم ہے۔ اس کے اندر ریا بھی نہیں ہے، اس کے اندر دکھلاوا بھی نہیں ہے، یہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے، یہ بندے اور معبود کے درمیان ایک راز ہے، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزہ دار کے اور اللہ رب العزت کے کسی اور کو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر اتنی شان رکھی ہے، اتنی عظمت رکھی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ یعنی شیطان کے شر سے۔ فرمایا جس طرح ڈھال ہوتی ہے، انسان میدان جہاد میں غازی مجاہد فرمایا لڑتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، ڈھال بناتا ہے تلوار کو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ بھی اس طرح ڈھال ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے میرے اور آپ کے لیے فرمایا روزہ ڈھال بن جائے گا۔ یہ اللہ ہمیں جہنم سے، یعنی جہنم سے دور کر کے جنت کا وارث بنائے گا۔
عزیز دوستو بھائیو بزرگو ذرا توجہ تو کرو، روزہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرات محدثین نے فرمایا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، اس روزے کی تشریح بیان فرمائی، فرمایا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے۔ روزہ سب ہی اللہ رب العزت کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے انسان رکھتا ہے۔ سب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، لیکن فرمایا ہر عمل کے اندر اپنی خصوصیت ہے۔ روزے کے اندر جو خصوصیات اللہ نے رکھی ہے، ہر گلے را رنگ بوئے دیگر است، یعنی ہر پھول کا رنگ اور خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ گو کہنے کو سب ہی خوشبو ہے، یعنی خوشبو ہر پھول کی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن گلاب کی پھول کی خوشبو کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا ہر عبادت کی تاثیر اپنی اپنی، نماز کی تاثیر اپنی، زکوٰۃ کی تاثیر اپنی، حج کی تاثیر اپنی، لیکن ہر چیز کی تاثیر الگ الگ ہے۔ اللہ نے جو تاثیر روزے کے اندر رکھی ہے، فرمایا اس کی مثال ہی نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت کی، صحابی آ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اے پیارے محبوب، مجھے کسی چیز کا حکم کیجئے جو میرے لیے نفع مند ہو، نفع بخش ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علیک بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثَالَ لَهُ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو بزرگو، ایک روایت کے اندر تو اس طرح بیان کی گئی ہے فضیلت، فرمایا نوم الصائم عبادہ، کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے۔ وہ روزے دار سو رہا ہے تب بھی اسے ثواب مل رہا ہے، چل رہا ہے تب بھی فرمایا وہ اسے ثواب مل رہا ہے۔ اب ایک بندہ سویا ہوا ہے، دنیا و مافیا سے غافل ہے، لیکن اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، انسان سویا ہوا ہے تب بھی اسے ثواب مل رہا ہے، بات کر رہا ہے تب بھی ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا نماز پڑھ رہا ہے، روزے کا ثواب علیحدہ اس کو مل رہا ہے۔ انسان کے اوپر ایک طبعی طور پر تھکاوٹ آتی ہے، انسان سو ہی جاتا ہے۔ جو بندہ بھی فرمایا دن کو قیلولہ کرتا ہے، اگر سوتا ہے تب بھی اسے اس عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ ایک خاموش تسبیح ہے، روزے دار کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ خاموش بیٹا ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، نہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، خاموش بیٹا ہے۔ اس کا خاموش بیٹھنا بھی عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسرا، سبحان اللہ، روزے دار کو فرمایا مستجاب الدعوات، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، عمل 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، یعنی روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرے گے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ وَعَمُلُهُ مُضَاعَفٌ، روزہ دار کے عمل کا اجر 2 گنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، غیر رمضان کے اندر عام عبادت کا ثواب اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، یعنی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہر ایک کے اخلاص پر موقوف ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا معاملہ کچھ اور ہے، کوئی انتہا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک عمل پر اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی وہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ کیا شان ہے روزے کی! ایک حدیث پاک میں تو عجیب جملہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی روزہ دار سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں، اس کو محروم نہیں کرتے۔ رمضان کے کتنی قیمتی اوقات گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، میری محترمہ بہنوں، آپ روزے کو اپنے اوپر لازم کرو، اور یہ روزہ قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے جنت میں سفارشی بنے گا، سفارشی ہوگا۔ اس لیے ہے روزہ انسان کے جسم کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اپنی قوم کو خبردار کریں، جو بندہ میری رضا مندی کے واسطے کسی دن روزہ رکھتا ہے تو میں دنیا کے اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہوں اور اس کو آخرت میں بہت ثواب دیتا ہوں۔ عزیزو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا اثر 11 مہینے تک رہتا ہے۔ جو کوئی اس میں کوئی نیکی کرتا ہے اس کے بعد اس پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے، جو کوئی کسی گناہ سے اس میں اجتناب کر لے تمام سال بآسانی انسان اس سے احتیاط کر سکتا ہے۔ تو عزیزو، یہ انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا فائدہ انسان کو تب ہوگا جب انسان ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رہے۔ انسان زبان سے گناہ سے، کان کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے، ہر طرح کے گناہ سے انسان محفوظ رہے، تب جا کے روزہ اس کے لیے